اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنا روحانی علاج کیسے کریں، یہ ہے آج ہمارا موضوع گفتگو. اور وہ اس لیے بھی کہ پچھلے درس میں غالباً یہ سوال اٹھا تھا کہ جب ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ نفس کی 4 قوتیں ہیں اور انہی 4 قوتوں میں بے اعتدالی انسان کو انحراف کی طرف اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور جب ان قوتوں میں اعتدال آئے گا اور یہ قوتیں عقل اور عقل وحی کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گی تو پھر آپ انشاءاللہ ایک انسان کامل کی صورت اختیار کر لیں گے. تو سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ اب ہم ان 4 قوتوں کو کیسے اپنے قابو میں لائیں، یا ہم کس طرح عملی طور پر اپنے تزکیہ نفس، خود سازی یا تطہیر نفس کے سفر کو شروع کریں. تو اس حوالے سے یہ درس ترتیب دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس درس میں انفرادی طور پہ کسی مرض یعنی کسی گناہ کے بارے میں تفصیل نہیں دی گئی ہے. جس طرح ہم نے پہلے ایک درس دیا تھا، مثلا سوء ظن، وہ ایک بیماری تھی، عقل کی بے اعتدالی تھی، جس میں عقل کی اس سوء ظن کے حوالے سے اسباب، علامات، تشخیص اور علاج تجویز کیا گیا تھا. اس میں اسپیسیفکلی کسی ایک مرض یا ایک گناہ کو لے کر اس کا علاج، تشخیص اور اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی ہے، لیکن من حیث المجموعی ایک پلان، ایک حکمت عملی آپ کو دی جا رہی ہے کہ کس طرح ایک انسان آگے بڑھ کر گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپنا کر خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اور یہاں پہ جو لفظ روحانی ہے وہ مترادف ہے نفس کے، لیکن چونکہ نفس کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں اتنی رائج نہیں، معروف نہیں، روحانیت یا روحانی علاج کی اصطلاح زیادہ رائج ہے، تو روحانی امراض سمجھ لیجئے مترادف ہیں نفس کے علاج کے، یا روحانی امراض نفس کے امراض، روحانی علاج نفس کا علاج. جب ہم بات کرتے ہیں روحانی بیماریوں کی تو اس سے ہماری مراد نفس کی بیماریاں یا گناہ ہوتے ہیں. یہ وہ علاج نہیں جو کراچی میں مختلف علاقوں میں عامل بابا یا گوگا پاشا یا کالا جادو کے نام سے مختلف ناموں سے موجود ہیں. تو یہاں پر آپ کو اپنے نفس کا علاج کرنا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، نیکیوں سے آراستہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے. تو وہ ہم کس طرح کریں؟ سب سے پہلے ایک اہم بات وہ یہ کہ آپ نے لفظ سیلف میڈیکیشن سنا ہوگا، اور اکثر جگہوں پر بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے سیلف میڈیکیشن کی کہ آپ اپنے طور پہ اپنا علاج نہ کریں. اس کا ایک سوء ظن کا پہلو تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنا علاج کر لیں گے تو ڈاکٹر بیچارے بھوکے مر جائیں گے، وہ خود بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے معاش کی فکر میں. تو لیکن یہ کسی حد تک صحیح بات ہے. اگر آپ اپنا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے، اور یقیناً آدھے سے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اپنی جانوں کو ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو عام آدمی خود پرسکرائب کر سکتا ہے اپنے آپ کو. اس کو ہم کہتے ہیں OTC، اوور دا کاؤنٹر سیل، OTC ڈرگس یا OTC میڈیسن. ان جیسے پیراسیٹامول ہے، آپ مغربی ممالک میں جہاں جائیں جس میڈیکل سٹور پہ آپ نام لے کے طلب کر سکتے ہیں. کوئی ملٹی وٹامن ہے، آپ نام لے کے طلب کر سکتے ہیں. اس طرح لسٹ ہے تقریباً 40-42 ڈرگس کی، میڈیسنس کی، UNO کی طرف سے اپرووڈ شدہ، کہ جس میں آپ کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کوئی بھی دوا یا انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ پان کی دکان سے یا کسی عام دکان سے لے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، غلط ہے ایسا. لیکن الحمدللہ اب لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور اکثر اسٹورز
پہ لوگ جو ہے وہ پرسکرپشن کے بغیر دوا نہیں دیتے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو OTC وہ ڈرگز ہیں، اوور دا کاؤنٹر ڈرگز، کہ جن کو بغیر کسی پرسکرپشن کے دے دیا جاتا ہے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے نرسنگ اسٹاف، یعنی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے تو نرسنگ اسٹاف کی یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ میڈیسن اپنی طور پر پرسکرائب کر سکتے ہیں. دیٹ از مور دین OTC اینڈ لیس دین دا ڈاکٹرز پرسکرپشن. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کا نمبر آتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ میڈیکل پریکٹس میں یا عام دنیاوی یا جسمانی علاج میں سیلف میڈیکیشن کی کم سے کم گنجائش رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ کافی رسکی شعبہ ہے. اس میں تھوڑی سی بھی غلطی انسان کو جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھلوا دیتی ہے. تو بہتر یہی کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیا جائے. لیکن جب ہم روحانی علاج کی طرف آتے ہیں، یعنی نفس کے علاج کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پہ سیلف میڈیکیشن کی بہت زیادہ گنجائش ہے. یعنی واضح طور پہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی روایات اور آیات اور حکمت سے بھرپور باتیں، گائیڈ لائنز ہمارے لیے موجود ہیں، جن کو دیکھ کر ہم گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، یعنی امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں. بہت کم بیماریاں نفس کی ایسی ہیں کہ جس میں آدمی اتنا کنفیوژن اور اشکال ابہام کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کو علماء سے پھر رجوع کرنا پڑتا ہے اور اپنے سینئر اور باتقوا افراد سے رائے لینی پڑتی ہے. لیکن بہت ساری بیماریاں بالکل واضح ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور وہ کسی بھی عالم دین کے دروس اور کتاب سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور اپنا سفر آپ آسانی سے شروع کر سکتے ہیں. اس میں یہ ایک آسانی ہے. لیکن وہی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہمیں مہیا ہے، دستیاب ہے، اویلیبل ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن جو چیز اویلیبل نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر دوا خریدنی پڑتی ہے، پھر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس سہنے پڑتے ہیں، پھر فالو اپس، پھر انویسٹیگیشنس، اور پھر پتنی کیا کہ ایک طویل سفر ہے. اس کے لیے آپ بہت تگ و دو کرتے ہیں. جو چیز قرآن کی صورت میں مکمل پرسکرپشن آپ کے گھر میں موجود ہے، احادیث کی صورت میں نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں آپ کے گھر میں مکمل طور پہ موجود ہے، دروس اور انٹرنیٹ پہ موجود جو مجالس ہیں یا لیکچرز ہیں اور دیگر ٹپس ہیں جو علماء کی طرف سے، مجتہدین کی طرف سے ہمیں پہنچائی گئی ہیں، وہ 24 آور 7 days a week اویلیبل ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بہت کم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ روحانی علاج کے لیے آپ کو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آلات موجود ہیں، آپ کے پاس علاج موجود ہیں، آپ کے پاس ادویات موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، احتیاطیں موجود ہیں. اب آپ اپنے طور پہ اپنی تشخیص کیجئے اور اپنا علاج جو ہے وہ شروع کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روحانی علاج کے، جو کہ ایک جنرل ٹریٹمنٹ ہے، ایک عمومی علاج ہے، اس کے کتنے طریقے یا کتنے مراحل ہیں. پہلا طریقہ تخلیہ و تحلیہ، دوسرا طریقہ عمومی و خصوصی، تیسرا طریقہ تطہیر قوت نفس. پہلا طریقہ تخلیہ و تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہے خالی کرنا، یعنی اپنے نفس کو، اپنی شخصیت کو گناہوں سے آزاد کرنا، اور تحلیہ یعنی ٹرانسفارم کرنا، تبدیل کرنا اپنے نفس کو ایک نیکوکار نفس میں. دوسرا طریقہ عمومی و خصوصی، یعنی عمومی علاج اور خصوصی علاج. تیسرا طریقہ تطہیر قوت نفس. یہ جو 4 قوتیں ہم نے آپ کو بتلائی تھیں، ان قوتوں کو لگام کیسے دینی ہے، اور ان قوتوں کو اعتدال کے نقطے پہ کیسے لانا ہے، اور اس کے اندر جو اضطراب ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. پہلا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں سرتاپا آلودہ ہیں، مایوس ہیں، قنوطیت کا شکار ہو چکے ہیں. دوسرا طریقہ عمومی خصوصی عوام الناس کے لیے جو کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی رحمان کے ساتھ ہوتے ہیں. تیسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو خواص الناس میں موجود ہیں، شامل ہیں. مثلا وہ لوگ جو دیندار ہیں، باحجاب ہیں، باریش ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو مزید لگام دیں، ہم مزید روحانی ترقی اور درجات پر فائز ہوں. تو آئیے پہلے طریقے کی طرف چلتے ہیں، یعنی تخلیہ اور تحلیہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. صلی اللہ محمد
پہلے طریقہ تخلیہ اور تہلیہ، یعنی پہلے اپنے نفس کو خالی کرنا، تخلیہ خلوت کو کہتے ہیں، اور تہلیہ یعنی تحلیل کرنا، ایوپریٹ کرنا، تبدیل کرنا، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنا. مثلا اپنے نفس کو خالی کرنے کے بعد اس کو بھرنا. کس سے بھرنا؟ نیکیوں سے بھرنا، اچھی صفات سے بھرنا. یہ ابتدائی طریقہ ہے، مونٹیسری لیول کا طریقہ ہے، بالکل شروعات ہے آپ کے روحانی علاج کے لیے، اور خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو مایوسی کا شکار ہے، سوء ظن کا شکار ہے، نا امیدی کا شکار ہے، قنوطیت کا شکار ہے، جن کی زندگی گزر چکی گناہوں، جو غرق ہیں بڑے بڑے گناہوں کے دلدل میں، اور جو مایوس ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ مذہب نہیں سہا جاتا، ہم سے نیکیاں نہیں کی جاتی. آج کل کا دور بہت برا دور ہے، زمانہ بہت خراب ہے. آج کل کوئی بھی شخص گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. کون ہے جو حلال کماتا ہے؟ ہر شخص حرام کما رہا ہے. کون ہے جو برے کام نہیں کر رہا؟ ہر شخص برے کام کر رہا ہے. آج کل کے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی اسلام پر چلے. یہ دور تو شیطان کا دور ہے، اور اس میں برائی کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا. کم از کم معاشرے میں نہیں جی سکتا. جنگل صحرا میں شاید جی لے، لیکن معاشرے میں نہیں جی سکتا. ایسے جملے آپ نے اکثر لوگوں کی زبان سے سنے ہوں گے. تو وہ لوگ جو مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اور قنوطیت کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں، کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور حقیقت میں اگر ایسے لوگ اس قسم کے جملے نہ بولیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ یہ نشانی ہے، یہ علامات ہے کہ جو جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے کا، اور اب تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتا. یہ وہ جملے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ ایمرجنسی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو پیشنٹ ایمرجنسی سچویشن میں ہوتا ہے، جیسے بالکل موت کے منہ میں، تو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ صحیح جملے بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ بتا بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہوا. بس درد سے بلبلا رہا ہوتا ہے، بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، اور منہ میں کچھ بڑا رہا ہوتا ہے. تو یہ بیچارہ انسان کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اپنی ہسٹری دے ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. وہ ایسا شخص بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے ہوا کیا ہے. بالکل ایسے ہی شخص جیسے کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہو انکانشیس یا سیمی انکانشیس سچویشن میں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہوں اور معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس کو کیا ہوا. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پہلا طریقہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، یا ہم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، یا ہم اتنی تواتر سے گناہ کرتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑیں، یا ناممکن ہے کہ ہم انسان کامل بنیں، یا ناممکن ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، ایک ہوپ لیسنس کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے طریقہ ہے تخلیہ اور تہلیہ. تخلیہ نفس کیا ہے؟ تخلیہ نفس یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہے، مثلا وہ حرام کھا رہا ہے، آپ اس کو نیکی پہ لگا دیں اور اس کو توجہ نہ دلائیں کہ بھئی دیکھو یہ تو تم حرام کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، تو یقین کیجئے اس کی نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب تک کوئی شخص اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. اس کا تذکرہ بھی تفصیل سے آگے آئے گا تھوڑی دیر میں. تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے. اس کی مثال خواتین ہونے کے حوالے سے بڑی آرام سے آپ سمجھ جائیں گی. آپ میں سے کون ہے جو اس برتن میں کھانا پکانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. حتیٰ کہ آپ کو ایک گلاس دے دیا جائے اور کہا کہ بھئی ایک گلاس پانی لے آنا، تو سب سے پہلے فطرتاً اسپونٹینیسلی آپ فوراً گلاس کو دیکھتی ہیں اندر سے کہ اس میں کچھ ہے تو نہیں. اگر کچھ ہے تو فوراً اس گلاس کو دھویا جاتا ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی نجس چیز ہو، خون کا ایک قطرہ ہو، تو آپ بہت اچھی طرح اور توجہ سے اس کو دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی شخص گندے برتن میں کھانا یا کھانا پکانا پسند نہیں کرتا. اور اگر برتن نجس ہو پھر تو بدرجہ اولا ضروری ہو جاتا ہے آپ کے لیے اس برتن کو صاف کرنا، پاک و طاہر کرنا. تو بالکل انسان کے دل کی مثال ایسی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں آپ نے بت سجائے ہوئے ہوں اور خدا کو جو ہے وہ اس دل میں آپ جگہ دے دیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دنیا کی لالچ کو دل میں رکھا ہوا ہو اور خدا کی جنت کی خواہش کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے فاسق و فاجر اور سیلیبریٹیز کی محبتوں کو اپنے دل میں سجایا ہو، ان کے فین بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے علماء اعلام فرماتے ہیں کہ علم اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر تمام علوم بیکار بلکہ مہلک ہیں۔ پہلے آپ علم اخلاق سیکھیے، پھر باقی علوم کی طرف آئیے۔ بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو اساتذہ یا اس کا استاد پہلے اس کو علم اخلاق کی تعلیم دیتا، اور جب وہ علم اخلاق کے علم کو حاصل کر لیتا اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دیتا تو پھر اس کو مدرسے میں باقاعدہ طور پر داخلہ دیا جاتا۔ کیوں کہ دیکھیے، اگر آپ نے علم اخلاق سیکھے بغیر کسی بھی دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کی تو آپ اس علم کا مس یوز کریں گے۔ کیسے مس یوز کریں گے؟ مثلا آپ نے فقہ سیکھا، اس کی جسے کہتے ہیں نوک پلک پیچ و خم نشیب و فراز اچھی طرح سمجھ لیے، لیکن آپ کے دل میں اگر حب دنیا موجود ہے تو آپ اس فقہ کے علم کا مس یوز کریں گے۔ مثلا ایک دولت مند آ جاتا ہے آپ سے خمس کے مسائل پوچھنے، اور آپ اس طرح توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں کہ وہ خمس جو ہے گھوم پھر کے آپ کے پاس آ جائے۔ یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ جاتا ہے اور آپ کو لالچ دیتا ہے کہ یہ میری نمازیں ہیں، اگر آپ کسی طرح معاف کروا دیں تو اتنا میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، اجارے کی نمازیں، مطلب زندہ آدمی ہے اور آپ اس کی اجارے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھوا رہے ہیں جو بھی۔ تو یہ جو فقہ کا علم ہے یہ اس کا مس یوز ہوگا۔ اسی طرح خود قرآن کے علم کو تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے تروڑ مروڑ کے بیان کیا، قرآن کی آیات کو باقاعدہ مس یوز کیا ہے اور اپنے حق میں یوٹیلائز کیا ہے۔ کیوں کہ ان کے پاس علم اخلاق نہیں تھا۔ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ انسان، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ایک بد کردار شخص، فاسق شخص گنہگار ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دیندار شخص اور عالم اور استاد اور مطالعہ کرنے والا طالب علم بھی گناہگار ہو۔ کیوں کہ دیکھ لیجئے کہ شیطان نے پہلے تو کوشش یہ کر لی کہ آپ کو علم دین سے بچائے، علم حاصل کرنے سے بچائے، لیکن جب اس میں ناکام ہو گیا تو اس نے بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ حلال حرام پڑھ رہے ہیں، شیطان یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کو میں حلال حرام کو اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کرنا سکھاؤں۔ تو دین میں رعایتیں تلاش کرنا، اپنے لیے استثناءات، ایکسیپشنز تلاش کرنا کہ اس میں ایکسیپشنز کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو بے وقوف بنانا، تو یہ تمام چیزیں آپ کو شیطان سکھا دے گا۔ آپ نے تفسیر سیکھی، قرآن آیتوں کی قیاس پر مبنی مس انٹرپریٹیشن سکھا دے گا، جس طرح اس سے پہلے یہودی علماء، عیسائی علماء کر چکے ہیں اپنی امت کے ساتھ، کہ توریت سامنے کھلی ہوئی ہوتی تھی اور توریت اور زبور اور انجیل کی آیات کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتے، اور اس طرح بیان کرتے کہ وہ گھائل ہو جاتا اور وہ وہی کرتا جو آپ کہتے۔ مثلا قرآن کی آیت کو کس طرح آپ مس یوز کر سکتے ہیں اگر علم اخلاق اور اخلاقی حسنات سے متصوف نہ ہوں، آپ مزین نہ ہوں، آراستہ نہ ہوں۔ بنو امیہ کے ایک بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن میں نمازیوں کے لیے ہلاکت لکھی گئی ہے۔ بتائیں آپ؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو اس نے قرآن کی سورہ ماؤن کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھ ڈالی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وائے ہو ان نمازیوں کے لیے، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب سستی کرتے ہوئے آئیں یا چستی کرتے ہوئے آئیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں یا بے دلی سے پڑھیں، بہرحال اس نے یہ آیت کوٹ کر کے سامنے والے کو یہ کہہ دیا کہ نماز کی بہرحال مذمت آئی ہے، اور شراب کی کہاں مذمت آئی ہے؟ شراب کے لیے تو کہا گیا ہے کہ تم پی سکتے ہو۔ وہ پریشان ہو گیا سننے والا، کہنے لگا شراب پینے کا
اور اس کا حکم جائز ہونے کا کہاں آیا؟ اس نے کہا قرآن میں نہیں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف مت جاؤ. تو میں اس وقت شراب پیتا ہوں جب نماز کا وقت نہیں ہوتا، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر میں وہ شراب چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ نے دیکھا نعوذ باللہ کس طرح اس شخص نے نمازی کے لیے ویل یعنی لعنت ملامت کا لفظ ثابت کر دیا اور ایک انسان کے لیے شراب کو ثابت کر دیا. تو وہی بات کہ اگر انسان علم اخلاق سے متصوف نہیں ہوگا تو فقہ کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، کسی چیز کا بھی علم ہو، انسان اپنی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرے گا. بلعم، باعور، ابو سلد اور ابو عامر، مسلمہ بن کذاب، اس طرح کے بہت سارے علماء دانشور گزرے ہیں اپنے اپنے زمانے میں کہ جنہوں نے علم دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا. اور خود قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس قرآن سے بھی لوگ ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم تو اس بنو امیہ کے بادشاہ سے کہیں گے قرآن میں جو تم نے سیکھا ہے اس سے بھی زیادہ بری بات نعوذ باللہ لکھی ہوئی ہے اگر تم گمراہی خریدنے پہ اتر آؤ. کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. گمراہ ہوتے ہیں اسی سے کثیر تعداد میں لوگ اور ہدایت پاتے ہیں اسی سے کثیر تعداد میں لوگ. اور گمراہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو فاسق ہو، فاسقوں کے سوا کوئی گمراہ نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھ لیا اگر آپ نیکوکار بن کر نیک نیتی سے قرآن کو پڑھیں گے قرآن آپ کو ہدایت دے گا، اور اگر آپ نیک نیتی سے قرآن نہیں پڑھیں گے اور گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے قرآن پڑھیں گے اور مسلسل اپنے گناہوں پہ اصرار کریں گے تو یہ قرآن پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کتنے قرآن ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے والوں پہ لعنت ملامت کرتے ہیں. کتنی نمازیں ایسی ہیں جو کپڑے میں لپیٹ کے مار دی جاتی ہیں نمازی کے منہ پر. تو جب تک آپ اپنے اندر کے شیطان کو، اندر کے بت کو، اندر کے گناہ کو اپنے دل سے نوچ کے نہیں پھینک دیں گے اس وقت تک آپ کے دل میں شیطان، آپ کے دل میں خدا، آپ کے دل میں نیکیاں، آپ کے دل میں حسنات نہیں گھر کر پائیں گے. بہت دلچسپ واقعہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوب واقعہ، بہت اچھا واقعہ. ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہو پہلے، لیکن بہت اچھی حکمت کے ساتھ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ایک دفعہ امام نے کسی شخص کی تعریف سنی، اس کے تقوی کی. امام نے کہا چلو میں اس سے مل کے دیکھتا ہوں. امام جب گئے اس سے ملنے کے لیے تو پتہ چلا رستے میں بازار میں کسی دکان سے وہ پھل چڑھا رہا تھا. امام بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو اس کی تقوی کی بڑی تعریف سنی. اس نے 2 پھل چرائے، اس کے بعد چپکے سے ایک نان بائی کی دکان پر گیا، وہاں سے اس نے 2 روٹیاں چرائیں اور آگے گیا چوراہے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، 4 چیزیں اس کو دے دی. امام نے اس سے کہا کہ شخص میں نے تو تیرے بارے میں بڑی اچھی خبر سنی تھی اور تو یہاں چوری کر رہا ہے. اس نے کہا امام کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نعوذ باللہ امام کو چیلنج کر رہا. دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ کس طرح قرآن سے استفادہ، سوء استفادہ جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہیں 1 کے بدلے میں 10 دیں گے؟ میں نے 2 پھل چرائے اور 2 روٹیاں چرائی، ٹھیک ہے میں نے 4 گناہ کیے، لیکن یہ 4 چیزیں میں نے جب راہ خدا میں دی تو 10 ضرب 4 کا 10 گنا 40. اللہ تعالیٰ مجھے 40 نیکیاں دے گا. تو اگر 40 نیکیوں میں سے 4 نیکیاں آپ گناہ کے لیے ہٹا دیں، جو 4 گناہ کیے اس کے بدلے میں میری 4 نیکیاں آپ ہٹا دیں تو پھر بھی میرے پاس 36 نیکیاں بچتی ہیں. تو میں تو ابھی بھی فائدے میں ہوں. تو امام نے کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے امام بھی ماشاءاللہ اسی انداز، اسی طریقے سے جواب دیتے. اور کیا کہا؟ یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ فقط متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے، کسی عام شخص سے، گناہ گار سے اعمال قبول نہیں کرے گا. کہ جو چوری بھی کرتا ہو، چوری کے بعد وہ مال لوگوں میں تقسیم. رابنسن ہڈ کے بارے میں سنا ہوگا، سلطانہ ڈاکو کے بارے میں سنا ہوگا، مختلف قسم کی موویز اور ناولز اور افسانے اس طرح کے آتے رہتے ہیں بازاروں میں.
جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مال بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب جہاں یہ بات کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو چوری کی سزا ملے گی اور صدقہ و خیرات کی بھی جو ہے جزا ملنی چاہیے، جی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسقوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ مسجد بنانی ہے، کسی فاسق و فاجر ڈاکو لٹیرے نے جو ہے وہ مسجد بنا دی، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ جی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے حرام مال سے بنائی، حرام مال سے بنائی۔ تو ہم سے بہتر تو اس زمانے کے لوگ تھے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آئی تو کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس حلال کمائی نہیں ہے، تو انہوں نے پورا خانہ کعبہ نہیں تعمیر کیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ یہ 10 فیکٹس اباؤٹ خانہ کعبہ، ابھی کبھی آپ کو فرصت ملے تو پڑھ لیے گا اپنا .ir پہ، کہ خانہ کعبہ اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں ابھی نظر آتا ہے اس کی چار دیواری، کیونکہ حلال کمائی نہیں ہوتی تھی جسے کہتے ہیں لوگوں کے پاس۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہے جب کوئی ریزیڈینشل اسکیم بناتے ہیں تو بہت بڑی سی مسجد بھی بنا دیتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا کی 8ویں بڑی مسجد، اور لوگ بڑے اشکر اٹھتے ہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ کتنا فائدے کا کام کیا۔ تو جو دولت آپ حرام سے کمائیں اس کو نیکی میں خرچ کرنے کا کوئی اجر نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اعمال فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اور جب لوگ بڑے مزے سے یہ شعر پڑھ دیتے ہیں اس کا جواب بھی پھر ان کو مل جاتا ہے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پہ خدا نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنے مزے سے انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ مسجد کو میخانہ بنا دیا کہ مجھے وہ جگہ تو بتائیں آپ جہاں پہ خدا نہ ہو، ٹھیک ہے پھر میں وہاں جا کے پی لوں گا۔ تو اگر خدا ہر جگہ ہے تو مجھے میخانہ جو ہے وہاں بھی پینے کی اجازت دی جائے اور مسجد میں وہاں بھی میرے لیے برابر ہونی چاہیے۔ تو کسی نے کیا خوب اس کا جواب دیا، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جا نہیں، کافر کے دل میں پی کہ وہاں پہ خدا نہیں۔ درود پڑھ دیجیے محمد تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جب گناہ کرنے پہ آتے ہیں تو کیسے کیسے طریقے اور وتیرے اور لاجکس اور منطق جو ہے وہ تراش لیتے ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے، اس قسم کی منطق سے آپ کو بچنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے، کیونکہ گناہوں کو ترک کیے بغیر نیکیاں نہیں اپنا سکتے، ورنہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک گلاس دودھ میں، ایک گلاس شہد میں، ایک گلاس شربت میں ایک قطرہ خون کا گرا دیں آپ، اور آپ یہ کہیں گے بھئی ایک قطرہ خونی تو ہے، یا ایک قطرہ زہر کا گرا دیں آپ، اور آپ کہیں گے بھئی ایک قطرہ زہری تو ہے۔ تو اسی طرح جب تک آپ کا دل، آپ کی شخصیت گناہوں سے پاک، جبھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گناہوں سے پاک ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت نیکیاں کرنے کے۔ خود بخود جب ایک ویکیوم کریٹ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ویکیوم کلینر سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کھینچتا نہیں ہے، وہ تو فقط ہوا کو کھینچتا ہے۔ اب جب ہوا کھینچ جائے گی تو جو بھی چیز موجود ہوگی وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، مطلب آپ کسی کا لباس بھی اس کے ساتھ چمٹا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز گھر کی جو کوڑے کرکٹ میں شمار نہ ہوتی ہو وہ اسے چمٹ جائے گی، کیوں کہ ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے۔ تو یقین کر لیجیے جب آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا تو دل میں ویکیوم کریٹ ہوگا۔ اب مجھے بتائیے جب گناہ نکل گئے تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے قریب ہے؟ یقیناً اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہے، اللہ کی نعمت آپ سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیقات آپ سے قریب ہے۔ یہ دور ہی کب تھی، یہ تو آپ کے گناہ تھے جنہوں نے اللہ کی توفیقات کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو دور کر دیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت ہمہ وقت برس رہی ہوتی ہے۔ کسی نے خوب کہا کہ اللہ کی رحمت ابو جہل اور رسول اللہ دونوں پہ برس رہی تھی، ایک نے منعکس کر دی، ایک نے منعطف کر دی، ایک نے جذب کر لی اور ایک نے تمام کی تمام جو ہے وہ رد کر دی۔ کہ درود پڑھ دے محمد علیہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کو چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ اس کے 3 طریقے ہیں، فوری طور پہ، تدریجی طور پہ، اور گناہ ہی نہ کریں ایک تیسرا طریقہ۔ ترک فوری ٹھیک ہے، بہتر ہے اور اچھی چیز ہے، یکدم اور فوری طور پہ ترک کر دینا، اور بہت سی چیزوں کو تو ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ اب موسیقی کے بارے میں کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پہلے میں
جو ہے وہ کلاسیکل موسیقی چھوڑوں گا، پھر ڈسکو موسیقی چھوڑوں گا. وہ کلاسیکل موسیقی، ڈسکو موسیقی، جتنے بھی راگ ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 52 جتنے بھی آپ کو میں ایک ایک کر کے چھوڑوں گا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس طرح غیبت ہے، آپ کہیں چلے ٹھیک ہے پہلے میں پھپھو کی غیبت کرنا چھوڑوں گی، پھر اپنی ساس کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑوں گی. بھائی اب غیبت تو غیبت ہے، اس کو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس میں کوئی اسٹیپس نہیں چلیں گے. لیکن کچھ گناہ ایسے جن کو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ یا عادتیں کہہ لیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ سکتی ہیں. جیسے ہمیں ملتا ہے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام ایک شخص کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا، کنیز باہر آئی اور کوڑا ڈالنے لگی. اندر سے راگ و رنگ یعنی موسیقی کی آواز آ رہی تھی. تو امام نے اس کنیز سے پوچھا اس گھر کا فرد زندہ ہے یا غلام ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ آزاد ہے، میرا آقا آزاد شخص ہے. امام نے کہا آزاد ہے، وہ اللہ کی بندگی سے بھی آزاد ہے، اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہے لگتا ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. کنیز نے جب آ کے بتایا کہ ایک شخص ملا تھا، وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو بشر حافی کے دل میں ایسا اثر پڑا کہ وہ جوتا پہنے بغیر امام کے پیچھے چلتی ہے کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے اس طرح کہہ سکتا ہے، ضرور کوئی اللہ کا ولی ہے. اور پتہ چلا کہ وہ ساتھ میں امام تھے. تو ان کے ہاتھوں اس نے جو ہے وہ بیعت کی اور توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ لوگوں میں بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ مشہور ہوئے. بشر حافی ان کا نام پڑ گیا کہ ننگے پیر چلنے والا انسان. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایک دم سے تقدیر بدل جاتی ہے اور منقلب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا ایک صحابی تھے ابو بصیر جو نابینا تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا، اور ابو بصیر اس کو سمجھایا کرتے تھے. ایک دن ابو بصیر نے کہا کہ تم کیوں نہیں گناہوں سے باز آتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے امام سے بات کروں گا. ہاں اگر وہ مجھے میری ضمانت دے دیں، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ امام ضمانت نہیں دیں گے ایسے گناہ گار کی. لیکن دیکھیں اس نے شرط کر لی تھی، مشروط کر لیا تھا اپنے گناہوں کو چھوڑنے کو، اگر امام کہیں گے تو میں باز آ جاؤں گا. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور امام کا دیکھیں آپ کتنا بڑا دل ہے، وہ سطح قلبی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، غفور الرحیم ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایسے ہوں. چنانچہ امام کے پاس گئے ابو بصیر، تو امام سے واقعہ بیان کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ میں ضمانت لیتا ہوں، اگر تم گناہ چھوڑ دو تو میں تمہارے ساتھ تمام سابقہ گناہ بخشوا دوں گا. اور جب یہ گئے اس کو سنانے تو وہ اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر کا تمام سامان جو اس کے بقول کہ اس نے حرام کمائی سے کمایا تھا وہ لوگوں کو دے دیا اور اپنے پورے گھر کو خالی کر دیا. حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کے اس نے دے دیا اور کمرہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا. جب بصیر گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز دے دی ہے کیونکہ یہ سب حرام کا تھا. تو ابو بصیر نے اس کے لیے پھر لباس کا اور گھر کی اشیاء کا انتظام کیا، اور یوں ابو بصیر کے ہمسائے کی ضمانت ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے دل اس بعض وقت پلٹ جاتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے کہ جو پلٹنے والا ہو یا پلٹنے کے قریب، اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے. میں نے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس بڑے گناہ گار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ جو تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے وہ اپنے تمام آس پاس کے لوگوں کو کافر سمجھنے لگتا ہے، برا سمجھ لگتا ہے. ہم ویسے بڑا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیں کافر کہتے ہیں، یا یہاں پہ کافر کے سرٹیفکیٹس کی جو ہے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ہر کسی کو کافر. تو دیکھا جائے ہم بھی تو لوگوں کو برا بھلا اور گناہ گار کہتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اول تو ہم اس کے پاس بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے، اس سے راہ و رسم رکھنا گوارا نہیں کرتے کہ آپ جو ہیں وہ بڑے گناہ گار ہیں یا آپ جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی گناہ گار شخص آپ کے پاس اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ وہ آپ سے استفادہ کرے، بھئی ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں کہ جو آپ سے استفادہ کریں، چلو میں گناہ گار ہوں لیکن ان کے پاس بیٹھ کر کچھ تو باتیں مجھے مل جائیں گی. لیکن وہ معاملہ نہ ہو جائے، پتہ چلا کہ کچھ دنوں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے بڑا اچھا. ایک دیہاتی آیا، اس نے ڈاکٹر سے اپنی بھینس کے لیے دوا لی کہ میری بھینس بیمار ہے، مجھے دوا دے دیں آپ. اس کو جو ہے وہ قبض ہو گیا.
تو ڈاکٹر نے, جو جانوروں کا ڈاکٹر تھا, اس نے دوا لکھ کے دے دی. تو اس دیہاتی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا میں پلاؤں گا کیسے اس کو, کوئی چمچہ, کوئی دیگ, کوئی برتن, کیا کس طرح پلاؤں گا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایسا کرنا, ایک بانس لینا اور بانس کے ایک سرے کو اپنے منہ میں اور دوسرا سرا اس بھینس کے منہ میں, اور پڑیا جو ہے وہ تم بانس کے اندر, پائپ سمجھ لیں, اسٹرو سمجھ لیں آج کل کی زبان میں, بانس کا اسٹرو سمجھ لیں, ایک سرا آپ کے منہ میں, ایک سرا بھینس کے منہ میں, اور بیچ میں تم دوا ڈال دینا اور پھونک مارنا, دوا جو ہے وہ بھینس کے منہ میں چلی جائے گی. اس نے کہا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے, اچھا وہ مجھے بہت بڑا برتن نہیں لانا پڑا. تو اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے. ایک ہفتے بعد آیا, دبلا پتلا, لاغر, کالا, سیاہ, بالکل مرجھایا ہوا. تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا تم کو, بلکہ یہ بتاؤ پہلے کہ تمہاری بھینس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا دونوں کا جواب ایک ہی جملے میں ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہنے آپ نے کیا طریقہ بتایا تھا مجھے؟ کہنے میں نے یہ بتایا تھا کہ تم بانس رکھنا, ایک سرا اپنے منہ میں, ایک سرا اس کے منہ میں, اور بیچ میں پڑیا ڈال دینا اور پھونک مار دینا اور بھینس کے منہ میں دوا چلی جائے گی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے پھونک مارنے سے پہلے بھینس میں پھونک مار دینا. تو ایسا ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے اس وقت کہ جب آپ کو یقین ہے کہ پہلے ہی کوئی پھونک مار دے گا, پہلے کوئی مجھ میں منتر پڑھ دے گا. تو پتہ چلا کہ آپ ان کو وہ گئے تھے کیا نام کے سدھارنے, اور خود جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا نا کہ یہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ہے, وہ کہے کہ ہاں بھائی میں جو ہوں وہ بیمار ہوں, مجھے دوا دے دیں. کیا ڈاکٹر ایسی دوا دے دیتا ہے؟ وہ پوری ڈائگنوسس کرتا ہے نا. تو ہر شخص کی ڈائگنوسس الگ ہوتی ہے, ہر شخص کا جو ہے مزاج الگ ہوتا ہے, کہ پھر اس کے حساب سے ہم اس کو بتائیں گے بھئی آپ اس قابل ہیں کہ نہیں, کہ آپ بیڈ کمپنی میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں, یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کو مکمل طور پہ برے لوگوں سے اعتراض کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ جو ہمارے درمیان ایک فیشن بن گیا ہے, مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو آپ جو ہے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کو اپنی گڈ بک پہ نہیں رکھتے, اور اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے طور پہ مایوس ہو جاتا ہے, اور اس کی مایوسی کا کے ذمہ دار آپ کو دیتے ہیں. دور پردے محمد علیہ اسی طرح فضیل کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ ایک ڈاکو تھا اور نقب زنی کی نیت سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا, دیوار سے چھلانگ لگانے والا تھا کہ قرآن کی آیت اس کے کان میں پڑی کہ کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ہمارے ذکر سے پگھل جائے. تو فوراً جو ہے فضیل کے منہ سے نکلا بلا, کیوں نہیں, آ گیا وہ. اور اس کے بعد جس طرح اس نے جو ہے چوری ڈکیتی سے توبہ کی, جس طرح لوگوں سے ان کا مال جو ہے ان کو لوٹایا, اور کس طرح یہودی کے گھر گیا اور وہاں پہ اس کی مٹی کو چھو کر جو سونا بنا, وہ تمام واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. تو کس طرح فضیل جو ہے وہ ڈاکو سے ایک مومن کامل کی شکل اختیار کرتا ہے, امام کے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے, اور تمام عمر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے حرم میں گزار دیتا ہے, اور پھر عاشور کے دن 10 عاشور کو یعنی 10 محرم کو اس کا انتقال ہوتا ہے. تو اس طرح کی موت بھی جو ہے سعادت مند زندگی اور موت حاصل ہوتی ہے. ہمارے لیے کیا ہو کہ ہم پہلے ڈاکو بنیں اور پھر جو ہے دیوار پھلانگے اور پھر جو ہے طائف نہیں. ہمارے لیے آس پاس کے حادثے, موت, بیماری کافی ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ جو ہم خبریں سنتے ہیں آئے دن, فلاں بس جو ہے وہ نہر میں گر گئی, فلاں حادثے میں اتنے ہلاک ہو گئے, فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو بھی حادثات, موت, بیماری آپ کے آس پاس ہو رہے ہیں, یہ ہوتے ہی اس لیے دیکھا جائے کہ جس سے آپ کو عبرت حاصل ہو. آپ جو خبریں سن کر جو ہے چٹخارے لے کر بتلا دیتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, اتنے ہلاک ہو گیا, آج فلاں شخص بیمار پڑ گیا, فلاں شخص کو چوٹ لگ گئی, خاندان میں ہی صحیح آئے دن کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا, اداس ہوتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ بات, یہ حادثہ, یہ واقعہ میرے ساتھ ہوتا ہے. سڑک پہ سے ہم روزانہ گزرتے ہیں, سڑک پہ روزانہ ہم کئی بھکاریوں کو دیکھتے ہیں, اپاہج لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ان کی جگہ ہوتے یا آپ کے اندر وہ جسمانی نقص موجود ہوتا, یہ سب عبرت والی چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ وہ تمام واقعات حادثات آپ کے ساتھ گزریں. ہو سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ گزریں تو ایمان ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو ان واقعات کو پڑھنا, سننا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا کافی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ خود فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا,
کہ جو کوئی ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو کامیابی دیں گے، چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس شخص سے زیادہ ہوتی ہے وہ خوشی کہ جتنا ایک شخص صحرا میں فقط ایک اونٹنی کے ساتھ سفر کر رہا ہو، سویا ہو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں، جب اٹھا ہو تو اس کو اپنی اونٹنی نہ ملی ہو اور سارا دن وہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا رہا ہو کہ جس کے اوپر اس کے کھانے پینے اور تمام متاع سفر موجود ہیں، اور تھک ہار کے جب وہ شام کو کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، سوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب ایک انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے نہیں، گناہ کر کے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ترک تدریجی، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، کچھوے اور خرگوش کی کہانی بھی سنی ہوگی کہ کس طرح خرگوش جو ہے وہ اپنے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور کچھوا جو ہے مسلسل اپنی رفتار سے آگے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو کچھوے کی جو فتح ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ چھوٹے قدموں کا ہاتھ نہیں ہے، چھوٹے کم رفتار کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس استقامت کا ہاتھ ہے جو اس پورے سفر جاری رکھے۔ تو اگر آپ گناہوں کو یا اپنی بری عادتوں کو خصوصی طور پہ آہستہ آہستہ ترک کریں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ مومن کے دل اور کافر کے دل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن کا دل چراغ کی طرح واضح اور روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، کافر کا دل مکمل سیاہ ہوتا ہے، اندھیرے والا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مومن کا دل بھی کافر کے دل کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کب؟ کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک نقطہ، کالا سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس گناہوں پہ مصر رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ کا نقطہ جو ہے پھیلتا جاتا ہے اور وہ مکمل طور پہ اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس بات پہ تکبر نہ کیجیے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، میں ایک مومن ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہوں اور توبہ نہ کر رہے ہوں اور آپ کا دل آہستہ آہستہ کافر کے دل کی طرح سیاہ ہوتا جا رہا ہو۔ اور تیسرا طریقہ ہے حفاظت قلبی، یعنی ہم بتدریج گناہ کیوں چھوڑیں اور یکدم گناہ کیوں چھوڑیں؟ ہم گناہ ہی نہیں کریں۔ جب ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو بس ٹھیک ہے، ہم اس شخص سے زیادہ بہتر ہیں جو گناہ کر کے توبہ کریں۔ کیوں؟ کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ جب ایک کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو صاف تو ہو جاتا ہے، لیکن صابن کے لگنے کی وجہ سے اس کی سطح اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ اصالت پہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے جو ہیں وہ کچھ دھلائیوں کے بعد وہ اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ اکثر لوگ تو وہ کپڑے دھوتے ہی نہیں کہ بھائی یہ ذرا صاف ستھرے، قیمتی جوڑے ہوتے ہیں تو بھائی یہ صاف ستھرے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو صابن کی وجہ سے اور اس کے بار بار دھونے کی وجہ سے کپڑوں میں وہ صفائی ستھرائی کہہ لیجئے یا اس کا جو مٹیریل ہے وہ اپنی اصالت کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح نفس، ٹھیک ہے آپ گناہ کریں گے پھر معافی مانگیں گے، گناہ کریں گے پھر معافی مانگیں گے، لیکن آہستہ آہستہ نفس اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ اس میں وہ چمک دمک باقی نہیں رہے گی۔ تو کوشش کریں گناہوں کو کریں نہ کہ نوبت توبہ کی پہنچے۔ اور ہمیں بہت سے ایسے علماء ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی جو ہے بغیر گناہ کی گزار دی۔ بہت سے ہمیں علماء ملتے ہیں کہ جو بچپن ہی میں جو ہے وہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچ گیا اور ان کا تقویٰ بھی جو ہے وہ شروع ہی سے اتنا اعلیٰ پائے کا تھا کہ اس طرح بزرگوں کا تقویٰ بھی نہیں ہوتا۔ علامہ ہلی کے جو صاحبزادے تھے محقق ہلی، علامہ ہلی بھی بڑی کم عمری میں مجتہد بنے، اور محقق ہلی جو ان کے صاحبزادے تھے ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ نابالغیت ہی میں مجتہد بن گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ بعد میں جب کسی نے ان پر زنا کا الزام لگایا تو وہ الزام ہی نہ سہ سکے اور روپوش ہو گئے، اور لوگوں کو آج تک نہ پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ یہ وہ عالم ہیں محقق علامہ ہلی کے بیٹے محقق ہلی جو شہید اول کے استاد تھے۔ تو معصومین کی بات تو چھوڑیے، ہمارے تو مجتہدین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچپن اور جنہوں نے اپنی جوانی کو جو ہے وہ پاک بازی میں گزارا۔ جب سید مرتضیٰ کے بارے میں خبر ملی، ان کی ماں کو کسی نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا آج مرجع عالم تشیع بن چکا ہے، عالم تشیع کا مرجع
یعنی عالم سب سے بڑا عالم دین. تو ان کی ماں نے کیا کہا کہ اگر میرا بیٹا پیغمبر بھی بن جاتا تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی. تو سننے والے نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس کی پرورش ایسی کی تھی بچپن سے لے کے جوانی تک کہ وہ اس تقوی کے درجے پہ تھا کہ مجھے کوئی حیرت نہیں اس کے مرجع بننے کا. اور انہی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی نے کہا ان سے، غالباً ان کے چھوٹے بھائی نے ان سے کہا، سید رضی نے، کہ میں نے بلوغت سے لے کر اب تک کوئی گناہ نہیں کیا، تو سید مرزا نے کہا کہ میں نے بلوغت سے لے کے اب تک گناہ کے بارے میں نہیں سوچا. بہرحال ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی بچپن اور جوانی کو اس طرح گزارا کہ ان کے معصوم ہونے پہ لوگوں کو شک ہوتا تھا. سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہا جاتا تھا اتنے با تقویٰ با عالم شخص ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید یہی کہیں امام زمانہ نہ ہو. گناہ کا نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل طے ہے. ایک شخص ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے یا کوئی مرض ہوتا ہے، وہ دوا استعمال کرتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک شخص ہے جس کو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی یا کوئی مرض نہیں ہوتا اور وہ دوا بھی نہیں استعمال کرتا، وہ بھی اتنا ہی صحت مند ہے جتنا وہ. لیکن آپ خود بتائیے زیادہ صحت مند کس کو کہا جائے گا؟ اس کو کہ جس کو دوا نہیں پینی پڑی، جس کو کسی مرض کی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا. اگر آپ کا گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پہ اثر انداز. مثلا گناہ کر کے پیشمانی ایک ہوتی ہے. پیشمانی کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ کی قابلیت، آپ کی استطاعت، آپ کی نیکی کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ اگر تھوڑا سا بڑھ جائے یا لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں، ذلت کا سامنا کر بیٹھیں، اور اس کے بعد ماضی کے گناہ یادوں کے سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرتے رہیں. اور اگر اس گناہ کی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہو گئی تو لوگوں کی باتیں، وہ جو ذلت جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، یا کبھی وہ لوگ دوبارہ آپ کو ٹکرا گئے یا انہوں نے آپ کو اپروچ کیا، تو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی اگر نہ بھی چاہیں آپ تو وہ گناہوں میں ملوث ہو سکتی ہے. آج کل آئے دن فیس بک، انٹرنیٹ کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر یا ریکارڈنگ کر کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک ویب سائٹ کے مالک کو 18 سال کی قید ہوئی ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ ان لوگوں کی شریک حیات یا جسے کہتے ہیں کہ فرینڈز کی تصویریں ڈالتا تھا کہ جو ان سے الگ ہو گئی، اور انہوں نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، انتقام کرنے کے لیے ان کی تصویریں اس ویب سائٹ کو بھیجی. تو امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ فحاشی اور ریانی اپنے عروج پر ہے، وہاں پہ اتنا سخت قانون بنا ہوا ہے. تو آئے دن آپ ٹی وی پروگراموں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں کہ آج کل جو خواتین کے حوالے سے مسئلہ جو سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے تجربہ کار لوگ، اساتذہ، علماء اس بات کی بہت ترغیب دیتے ہیں کہ خواتین سے گزارش ہے کہ اس قسم کی ویب سائٹ یا انٹرنیٹ کی جو بے دھڑک استعمال ہے، اسپیشلی اپنی تصاویروں کو اس پہ پاس آؤٹ کرنے سے گریز کریں. تو یہ آئندہ چل کر خود آپ کے لیے اور آپ کے تزکیہ نفس کے لیے اور من حیث المجموعی معاشرے کے لیے کسی طرح بھی مفید نہیں. اچھا اگر گناہ فرض کر لیجیے آپ نے توبہ کر بھی لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ، پھر کیا ہوگا؟ گناہ آپ کی عادت بن جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کب گناہ کیا. بلکہ جب آپ گناہ نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوگا. جیسے سگریٹ پینے والا اگر سگریٹ نہ پیے تو ایک مسترب سے ہو جاتا ہے نا کہ میں نے سگریٹ نہیں پی، عجیب سا ہو رہا مجھے کچھ. تو یہ حقیقت ہے. آج کل اگر محفل میں لوگ بیٹھے ہوں اور غیبت کیے بغیر اٹھ جائیں تو کیسی بے کلی کی کیفیت ہوتی ہے. واپسی میں آتے ہوئے کم از کم شوہر سے 2-4 جملے ضرور کہہ دیتی ہیں. آپ دیکھیے، دیکھا آپ نے آپ کی بہن کیا کہہ رہی تھی آپ کو؟ کیوں کیا کہہ رہی تھی؟ ارے آپ نے سنا ہی نہیں غور سے، وہ تو طنز کر رہی تھی آپ پر کہ آ گیا بڑے دنوں بعد شکل دکھائی، ماشاءاللہ چاند نکل آیا. نہیں بھائی، مجھے وہ چاند کہہ رہی، چاند آپ کو نہیں کہہ رہی تھی، وہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنے دنوں بعد آپ نے خبر لی. تو جب تک جسے کہتے ہیں کہ غیبت نہ ہو جائے 2-4 لوگوں کی واپسی پر یا گھر آ کے، یا کم از کم محفل میں ہو جائے تو بہت ہی اچھا. لائیو غیبت میں تو مزہ ہی کچھ اور ہے کہ محفل بھی جو ہے وہ چمک اٹھتی ہے. اور جب گھر آئے تو چلے کم از کم آپ نے 2-4 جملے کہتے تھے، اس وقت آپ سوتے نہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. کچھ لوگوں کو ٹی وی دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، کچھ لوگوں کو جو ہے غیبت کیے بغیر. یہ حدیث رسول ہے کہ آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ انسان غمگین ہوگا جس دن اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا. حقیقت میں ایسے لوگ موجود ہیں. آپ کراچی میں دیکھ لیجئے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں، جو کہتے ہیں بھائی مووی دیکھے بغیر ہم سو نہیں سکتے، یا موسیقی سنتے سنتے سونے کے عادی ہیں.
نعوذ باللہ. تو انسان جب گناہوں میں اس طرح ملوث ہو جائے تو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ عادت بن جاتی ہے. اس کے بعد تحلیہ نفس کیا ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ تذکرہ، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے میں. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو روحانی علاج ہے اس میں 3 طریقے ہیں. ایک تخلیہ اور تحلیہ والا جو ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مایوس ہے. دوسرا طریقہ عمومی اور خصوصی ان لوگوں کے لیے کہ جو عوام الناس میں شامل ہیں. اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خواص ہے، یعنی خواص الناس، جو دیندار طبقہ ہے. پہلے طریقے میں ہم نے کہا تخلیہ، جس میں گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، اپنے دل کو گناہوں سے دھو ڈالنا. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ وہ برتن قلب، کاسہ قلب خالی ہو چکا ہوگا، اس کو نیکیوں سے بھرنا ہے. بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ نیکیوں سے خود بخود بھرتا چلا جائے گا. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا، نیکی کی فطرت پہ پیدا کیا، پاکیزگی کی فطرت پہ پیدا کیا، معصومیت کی، عصمت کی فطرت پہ پیدا کیا. ہم کہتے ہیں نا بچے معصوم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتا. یہ تو یہاں کی ہوا ہے، فضا ہے، بحر و بر ہے، اور ماحول ہے، اسی کثافت ہے کہ جو اس کو نجس کرتی ہے، جو اس کو گناہوں سے آلودہ کرتی ہے. تو جب ایک چیز تھی اور وہاں پہ دوسری چیز نے قبضہ کر لیا تھا، تو جب وہ چلی جائے گی تو وہ پہلی چیز واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی. مثلا مالک مکان کسی گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جاتے ہیں، اس پہ کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنے مکان کو قبضہ کرنے والے لوگوں سے چھڑوائیں. اور جب اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دوسرے ہی دن جیسے ہی وہ شخص وہاں سے جائے گا، اسی وقت جو اس کا اصل مالک ہے وہاں آ جائے گا. تو دل کا اصل مالک رحمان ہے، بشرط یہ کہ اس دل میں شیطان نہ بیٹھا ہو، وہ بھی آپ کی مرضی سے. اول تو یہ بات ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر شیطان آ ہی نہیں سکتا. اگر آپ خود کہیں اپنے آپ کو کہ ہاں میں آمادہ ہوں شیطان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، تو پھر شیطان آ جائے گا. جہاں شیطان ہوگا وہاں خدا نہیں ہوگا. تو جہاں گناہ ہوں گے وہاں نیکیاں نہیں ہوں گی. آپ خود دیکھیے گا جب گناہوں سے آپ چھٹکارا پائیں گے تو خود بخود نیکیاں آپ کے دل کی طرف جمع غفیر کی طرح دوڑی چلی جائیں گی. کیا طریقہ ہے نیکیوں کو کرنے کا؟ تدریجی اور فوری. تدریجی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا، اس میں جیسے ہم نے کہا کہ گناہوں میں عموماً طریقہ اول چلتا ہے کہ یکدم چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن نیکیوں میں عموماً تدریجی طریقہ، جب بھی اس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور بہتر یہی ہے کہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ کیا جائے، یعنی پہلے واجبات پر عمل کیا جائے، اس کے بعد مستحبات پہ عمل کیا جائے. خود مولا فرماتے ہیں کہ جب دل اکتا جائیں تو واجبات پر اکتفا کرو. زبردستی اپنے آپ کو جبرن کسی نیکی میں مبتلا کرنا اور اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرنا اکتاہٹ کا سبب بنتا ہے، اور پھر جلد یا بدیر آپ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. پہلے اکتا جاتے ہیں پھر متنفر. اچھا، بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، کچھ مائیں جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے، پہلے جو مائیں جھاڑو لے کر، اب مائیں تو جھاڑو دیتی نہیں ہیں، تو وہ ڈنڈا یا بیلن، تو اب وہ روٹی پکانے والی مشین بھی سنا آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہاتھ میں ہوگا. تو مائیں جو ہے وہ اب آپ گھر جا کے کہیں گے آج سب نے بتا دیا روٹی پکانے والی مشین آ گئی ہے تو چنانچہ میری چھٹی. تو جب آپ جبر کرتے ہیں بچے پر تو بچہ گھبرا جاتا ہے. اول وقت نماز ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اول وقت نماز، لیکن اگر بچہ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی پریشانی ہے، یا فوری طور پہ وہ اسکول سے تھکار کے آیا ہے، مائیں کہتی ہیں بس فوراً وضو کرو اور بیٹھ جاؤ، وہ بالکل بھوک سے بلبلا رہا ہے،
امی کھانا دے دینا, آپ کہتی نہیں جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے میں کھانا نہیں دوں. اور اس میں تو اٹھنے کا ملکہ نہیں ہے, وہ اٹھ ہی نہیں سکتا, گر پڑتا ہے بار بار, باہر سے آیا ہے وہ, تو کم از کم کھانا کھلا کے اس کو کھڑا تو کرے. قیام تو اسی وقت کرے گا نا نماز میں وہ, کہ جب اس میں جان ہوگی. تو آپ اس طرح گھنٹہ, ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا, وہ زیارت میں ایک صاحب نے دیکھا ایک لڑکا ہے جو ہر کسی کی مدد کر رہا ہے, لیکن جب نماز ہوتی ہے تو وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا, اور ویسے وہ ہر ظاہر کا احترام کر رہا ہے, اس کی جو ہے مدد کر رہا ہے. تو ان کو یہ محسوس ہوا لڑکا لگتا تو شریف خاندان سے ہے, اس کا اخلاق, بات کرنے کا انداز, یہ نماز نہیں پڑھتا, عجیب لڑکا ہے, عجیب شخص ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کے دوڑ دھوپ کر کے ہر کسی کی مدد کرتے ہو, ہیلپ کرتے ہو, اور ماشاءاللہ آپ اخلاق سے اچھے خاندان کے لگتے ہو, آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. کہہ لیں گے ہمارے ابو جی نے اتنی محنت کی ہم پر کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. کہہ لیں گے یہ کیا بات ہوئی, محنت کرنے میں تو نماز پڑھنی چاہیے. کہہ لیں گے جب ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے اس دن ہمارے ابو ناشتہ نہیں دیتے تھے. تو بس پتہ نہیں کیوں نماز سے ایک نعوذ باللہ ایک کراہیت ہمیں بس بچپن سے پیدا ہوتی. یہ حقیقت ہے, ہم اتنی بڑی بڑی سزائیں دے ڈالتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ ان سزاؤں میں ہم عمل کرتے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم بڑی بڑی سزائیں تجویز کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے ورنہ تمہیں یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, نیکیوں پہ انعام دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت گناہوں پہ سزا دینے کے. نیکیوں پہ انعام دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت گناہوں پہ سزا دینے کے. آپ بتلا دیجئے کتنے واقعات ہیں کہ جس میں ائمہ نے یا رسول نے کسی کو گناہوں پہ ٹوکا ہو اور سزائیں دی ہوں, لیکن تعریف سے بھرے ہوئے ایسے واقعات کہ لوگوں کی تعریفیں کی ہوں. بلکہ یہ تک ہوا ہے کہ رسول کے پاس ایک شخص آیا, اے رسول میں نے چوری کی ہے, اے رسول میں نے گناہ کیا ہے, اے رسول میں نے فلاں کام کیا ہے. تو رسول اپنا چہرہ موڑ لیا کرتے تھے, چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیا کرتے تھے. وہ دوسری طرف سے آگے کہتا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے, رسول دوسری طرف. جب تیسری مرتبہ کہتا تو پھر اس کو سزا دیتے. اس طرح مولا علی, اس طرح اور دیگر, کہ جب تک جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر تیاری نہ ہو, بضد ہو کہ نہیں مجھے آپ سزا دیں, ورنہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ستر پوشی, جسے کہتے ہیں ستار العیوب ہے نا اللہ تعالیٰ, تو اس کے نیک بندے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اس کے نیک بندے بھی ایسے ہوتے ہیں. ورنہ اگر فرض کر لیجیے ہم اپنے ملک اور اپنے شہر کی بات کر لیں, جرم پہ سزا دینے پر آئے, فرض کر لیں امام کی فرض حکومت ابھی کل قائم ہو جاتی ہے کراچی میں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو سینٹرل جیل میں نہیں ہوں گے؟ سب کے سب موجود ہوں گے. کبھی نہ کبھی تو سگنل توڑا ہوگا, کبھی نہ کبھی تو کنڈا لگایا ہوگا. ابھی ہم جا رہے تھے کہیں ایک جگہ سے, تو پتہ چلا کہ کسی محلے میں قرآن سینٹر, ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا کہ بھئی ابھی بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا گھر دیا ہوا ہے اور اس میں بہت بڑا سا کنڈا لگا ہوا ہے قرآن سینٹر کو چلانے کے لیے. تو ایسے بھی مطلب بہرحال لوگ ہیں کہ جو دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ نیک کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو مولا فرماتے ہیں جب دل اکتا جائیں تو واجبات پر اکتفا کرو. اور وہ واقعہ بھی ہم نے سنایا ہوگا کہ ایک شخص نے کسی کو مسلمان کیا, مسلمان کرنے کے بعد اس کو نماز شب پڑھوائی, پھر فجر پڑھوائی, پھر ظہر, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, اور اس کو مسجد سے نکلنے ہی نہیں دیا. دوسرے دن اس نے کہا کہ بھائی میں تو کافر بھلا, بہتر یہ کہ میں کافر رہوں, مجھے اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں مذہب پرستی نہیں چاہیے. تو اتنا زیادہ اوور ڈوز دے دینا غلط ہے. اس کا دیکھیں طریقہ کیا ہے. جو لوگ گناہوں میں سرتاپا ڈوبے ہوئے, ابھی ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نمبر 1 میں, یعنی طریقہ نمبر اول میں, پہلے طریقے میں, کہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ طریقہ کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں چاہتا نیک بات سننے کا یا قرآن و سنت کی باتیں جاننے کا یا مسائل سیکھنے کا, دل ہی نہیں مانتا. یقین کیجئے ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے بھی ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے بہت سنا کہ قرآن پڑھو, قرآن میں یہ, قرآن میں وہ, ہدایت ہے, یہ ہے. ہم نے قرآن کھولا اور پڑھا, لیکن ہمیں تو بھائی کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آیا, ہم نے تو بند کر کے رکھ دی کتاب. نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, ان کو ہم نے قرآن دیا اور کہا کہ یہ لو اس کو پڑھنا, تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر وقت پڑھیں, آپ کے پاس جب ٹائم ہو تو پڑھ لیے گا. کہہ لیں گا ٹائم ہوگا تو میں ڈالر کماؤں گا, میں کچھ پڑھنے کیوں بیٹھوں, اگر پڑھنا ہے تو میں اپنی کالج اسٹڈی کروں گا, کالج کے سبجیکٹس پڑھوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ درس اور مجلس کی بات کر رہی ہیں, آپ 2-4 حدیث بھی سنائیں گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, بس بہت سن لیا, اب ہم گھبراہٹ ہو رہی ہے,
ہم سے کوئی جو ہے وہ نئی فلم یا نئی البم کی بات کرو، کوئی نئے ڈرامے کی بات کرو، کیا ریلیز ہوا کیا نہیں ریلیز ہوا. تو دیکھیں ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں پہ لگایا جائے جس پہ کچھ نہیں کرنا. عقائد، ان کے آپ عقائد مضبوط کریں، ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں بات کریں. کوئی ایسی، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ایک مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کشمیر جسے کہتے ہیں دینداروں کے حوالے سے، کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ وہ باتیں بتائیں جو وہ اس کو کرنی چاہیے. اب ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض کو جب دیکھے گا تو وہ جو علاج تجویز کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہن میں رکھ کے کرے گا یا مریض کو؟ وہ کہے گا بھائی آپ میٹھا نہ کھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو کھاتے ہیں. ارے بھائی آپ کو ڈائبٹیز ہے، مجھ کو نہیں ہے. تو آپ مریض کو دیکھیں، اپنے سامنے والے کو دیکھیں. جیسے بھی ہم نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ تو گناہ گاروں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آخر میں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی آپ سے منہ پھیر کے بیٹھی ہوگی. تو ایسے لوگ جو بالکل ہی اسے کہتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ کے مصداق ہے کہ نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، پڑھتے بھی ہیں جیسے پتنی کا لڑک رہے ہیں پڑک رہے ہیں، بس ابھی گر پڑیں گے جسے کہتے ہیں کٹی پتنگ کی طرح. تو وہ کام جن میں کچھ نہیں کرنا اس پہ توجہ دیجیے. اصول دین عقائد پر بات کیجیے. ان کو بتائیے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، کہ رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پاؤ. اور اصل بات دیکھا جائے تو یہ توحید ہی ہے جس کی بنیاد پر تمام عمارت قائم ہے. پھر عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. خدا کے عدل پر یقین کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. نبوت کی عصمت اور دیگر خواص پہ یقین رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ولایت علی یا امامت کے بغیر کسی کا جنت میں جانا، خدا کی رضا حاصل کرنا ناممکن ہے. تو یہ تو آپ باتیں بدلا کے اس کو انکریج کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، دیں گے اس کو کہ بھی تمہارا ان چیزوں پہ یقین ہے. اور جب یقین کیجئے، جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو جڑ خود بخود تنا اور اس کی شاخوں کو جو ہے وہ بقا دے گی. آپ تنا کاٹ دیں، شاخیں کاٹ دیں، درخت دوبارہ آ جائے گا. لیکن جڑیں کاٹ دیں، درخت دوبارہ نہیں جائے گا. تو ایسے لوگ جو بیچارے نہیں کرنا چاہتے اور گناہوں میں، دیکھیں ان کا خود کا قصور نہیں ہے. اب ایک بیمار شخص ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے بھائی آپ ٹریڈ مل پہ ذرا ایکسرسائز کریں یا باہر پارک جا کے 4 چکر لگائیں پارک کے. ارے بھائی مجھے چکر آ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو پارک کے 4 چکر لگائیں. میں کھڑا ہوتا ہوں، میں گر پڑتا ہوں. تو ایسی شخص کو جو بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور نماز ہی نہیں آتی اس کو، آپ اس کو جو ہے وہ نماز جعفر تیار سکھانے بیٹھ گئے. اس کو جو ہے وہ سورہ کوثر نہیں یاد، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر روزانہ پڑھو. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ اپنے اوپر بھی اس کی عادت ڈالیں، دوسروں پہ بھی، کہ فی الحال اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے تو ایسے کام سے کام کیا جائے جس میں کچھ بھی نہیں کرنا. دوسرے مرحلے میں وہ کام کریں جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو. اور میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اور علماء عالم بھی اس پہ توجہ دیتے ہیں، کہ پہلے آپ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو. اور پھر وہی بات کہ آپ ایسے نکات، ایسی باتیں بتلائیں جن سے لوگوں کو دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو، دینی فائدہ خود بخود ہو جائے گا. مثلا دیکھیں آپ لوگوں میں کئی لوگ ایسے شامل ہوں گے اس وقت جو یہ درس سن رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کی طرف رخ کیا، مدرسے کی طرف آئے اور ایک طوفان برپا ہو گیا ہوگا گھر میں. بھئی آپ مدرسے کیوں جا رہی ہیں، حالات خراب ہے. بھئی آپ حجاب کیوں کر رہی ہیں. بھئی یہ بہت زیادہ دینداری جو ہے وہ صحیح نہیں، لوگ کیا کہیں گے. بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. اور بیچارے کچھ لوگ آدھے راستے میں اپنا سفر جو ہے وہ ترک کر بیٹھتے، یا گاہے بگاہے کچھ لوگوں کو سننی تو پڑتی ہیں بڑی باتیں. تو آپ لوگوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دینی مدرسے میں ہیں یا تبلیغ میں مصروف ہیں اور دیندار بننے کی بھرپور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ کمند باندھ لی، ہمیں یہ کرنا ہے. اخلاق پہ توجہ دیجیے، ایک خوش اخلاق بنیے. اور یہ بات ان لوگوں کو بھی بتلائیے کہ بھئی دیکھو خوش اخلاقی کی کتنی اہمیت ہے. خوش اخلاقی کی ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ چیز اب مغرب اپنا رہا ہے. انگلینڈ میں آپ کسی بس میں داخل ہوں تو آپ سب سے پہلے جو ہے سنیں گے کیا جملہ، ہیلو ہاؤ آر یو. ڈرائیور آپ کو کہتا ہے. ہمارے تو خیر خواتین سینٹل اتار کے اس کو ماریں گی، ضرورت کیسی ہوگی. ہو دا ہیل آر یو ٹو سے ہاؤ، اور آپ وہ ہائی ہائی کہتے ہوئے اتر جائے گا ڈرائیونگ سیٹ سے. لیکن بہرحال اس معاشرے میں تو یہ جینڈر ڈسکرمنیشن یا جسے کہتی ہیں مرد اور عورت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لیکن بہرحال ایک عجیب وہ بات ہے
کہ بس ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، ان کا سلامی کہہ لیجیے آپ، اور مسکرانا اور سوری کرنا اور ہر بات پہ جو ہے وہ ایکسکیوز کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ وہاں پر پہنچا ہے کہ لوگ جو ہے وہ امیگریشن کے لیے تڑپ رہے ہیں اور باہر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور وہاں سے واپس آنے کو ایک نائٹ میئر، ایک ڈرانا خواب سمجھتے ہیں. تو ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام نے ایک عیسائی جب مسلمان ہوا اور اس نے امام سے پوچھا میں کیا کروں، امام نے پوچھا تمہارے گھر میں کون ہے، تو اس نے کہا میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں وہ ہے ماں بس فقط، جاؤ تم اس کی خدمت کرو. امام نے کوئی اس کو نکات نہیں بتائے، عقائد کے فلسفے نہیں گنوائے، احادیث نہیں بتائے کہ بھئی یہ اعمال ہیں، تم اس کو کہو کہ وہ بھی کرے اور اس کو قائل کرنے کی کچھ نہ کرو، اس کی خدمت کرو. حالانکہ عیسائی تھی، وہ مسلمان تھا. ہمارے یہاں تو دیکھیے کتنا فرق ہے ایک دوسرے میں. تو اس کی خدمت شروع کر دی. ماں نے پوچھا کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے تم نے میری اتنی خدمت کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا مجھے بھی اس مذہب کے بارے میں بتاؤ کہ جو ماں کی خدمت پر اتنی توجہ دیتا ہے وہ ماں بھی مسلمان ہوگی. تو وہ لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، ان کو کہیے کہ آپ خوش اخلاق بنیے. اب آپ حدیث سن لیجئے، ریفرنس مجھے نہیں یاد لیکن بڑی کام کی حدیث ہے انشاءاللہ، کہ آدمی خوش اخلاقی کی بنا پر اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ جس درجے پر دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا فائز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کس کی خواہش نہیں کہ وہ عمر بھر رات کو شب بیداری کرے، نماز پڑھے اور دن میں جو ہے وہ روزے رکھے. فقط خوش اخلاقی کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کے آپ مسکرا دیں، کسی کو دیکھ کے آپ سلام کریں، کسی کو دیکھ کے آپ جو ہے منہ نہ بنائیں اور برداشت کریں، صبر کریں. تو وہ کام جن میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہو. محنت کی عظمت. اب جو بیچارے صبح سے شام جاتے ہیں جابز پہ، اکثر ہم ان کو کمپلیکس میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو دنیا کما رہے ہیں، آپ کو دین کا شوق ہی نہیں ہے. لوگ دیکھیں کتنا دین کا کام کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں. آپ جو ہے صبح سے شام تک، وہ بیچارہ مجبور ہے. آج کل جسے کہتے ہیں کہ آنے کا ٹائم تو فکس ہے، جانے کا ٹائم فکس نہیں ہے. آج کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا گورنمنٹ کی جابس ہیں، شاید گورنمنٹ کی جاب میں ایسا نہ ہو لیکن اکثر جگہ یہی ہوتا ہے کہ 8 بج جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو آپ 5 بجے کے بعد سے امپاسبل ہے کہ آپ آفس میں ٹھہرے. آپ کو مشکوک نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ آپ کیوں ٹھہرے ہیں. اور ٹائم پہ اٹھ جائیں پاکستان میں تو آپ کہیں گے بھائی آپ کیوں ٹائم پہ اٹھ گئے، آپ کا دل نہیں لگتا آپ کا آفس میں. 8-9 بجے آدمی جو ہے وہ گھر آتا ہے. وہ آدمی یہی کہتا ہے گھر جاؤں گا تو وہ لوڈ شیڈنگ اور پانی نہیں اور بجلی نہیں اور دوسرے پرابلم کچھ نہیں، تو وہ ساس بہو اور گھر کے مسئلے اور بچوں کے جھگڑے وہ نمٹانے پڑیں گے. اچھا میں ایسے وقت جاؤں کہ جب گھر والے سونے کی تیاری کر رہے ہوں. تو ٹھیک ہے آدمی مجبور ہوتا ہے اپنی جاب کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اسلام کے سرکل اور حدود سے باہر ہو گیا. آپ نے کہہ دیا بھائی تم دنیا میں مصروف ہو. ارے بھائی وہ حلال روزی کما رہا ہے، اٹس مور دین انف. آپ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کے بھائی اگر جابس پر ہیں تو کیا وہ آپ سے کوئی کمتر کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں. اگر وہاں پہ رہتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہم کام حلال روزی کی تلاش ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام حلال روزی کی تلاش ہے. اتنی زیادہ اہمیت دی ہے حلال روزی کو. تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ہم نے فقط مسلح بچھانے سے مسلح لپیٹنے تک کو اسلام سمجھ رکھا ہے. اصل اسلام کیا ہے؟ مسلح لپیٹنے کے بعد سے لے کر مسلح بچھانے تک، ان بٹوین جو پیریڈ ہے نا. مسلح پہ تو ہر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی نہیں، کون مسلمان نہیں ہوتا. مسلح پہ کون گناہ کرے گا؟ جائے نماز پہ مسجد میں کون گناہ کرے گا؟ مدرسے مجلس میں کون گناہ کرے گا؟ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں پر قائم رکھنا، یہ ہے اصل. تو جو محنت کی عظمت ہے وہ ان کو بتلائیے کہ جو آپ گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں وہ جو ہے وہ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے 5ویں امام امام باقر علیہ السلام ایک دفعہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے اپنے کھیتوں میں، فصل میں. تو ایک شخص آیا نعوذ باللہ، اس نے طنز کیا کہ کہاں اہل بیت اور کہاں حب دنیا.
امام نے کہا کہ یہ نہ کہو یہ کام تو مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا ہے. یعنی مولا علی نے بھی باغبانی کی ہے اور یہودی کے باغ میں پانی دینے کا واقعہ ان کا ملتا ہے اور اس سے روزی کمانے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. تو مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اس میں کیا حرج ہے اگر انسان جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. تو محنت کی عظمت اجاگر کیجیے اور یہ کہیں کہ واقعی آپ بہت کام کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی لوگوں کی آپ حوصلہ شکنی کریں گے دین کے حوالے سے تو اس کو آپ سے نہیں آپ کے دین سے نفرت ہو جائے گی, آپ کی شخصیت سے نہیں اسلام سے نفرت ہو جائے گی. اس کے بعد وہ بات کوئی بھی کرے اس کا دوست ہی کیوں نہ کرے تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ باتیں تو میں گھر میں بہت سنتا رہتا ہوں اور تم بھی نہ سناؤ مجھے یہ باتیں, یہ میں سن چکا ہوں. تو آپ نے اپنے آپ کو تو خدا کے لشکر میں شامل کر لیا, دوسروں کو شیطان کے لشکر میں. دنیا اگر آدمی اس لیے کمائے کہ کسی کا محتاج نہ ہو, لوگوں کی مدد کرے, حج عمرہ زیارت کرے, تو اس میں کیا قباحت. اور ایک شخص نے اسی طرح امام کو جواب دیا کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہم دولت مند ہوں گے. تو امام نے پوچھا تو اس دولت کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے ہیں, محتاجوں کی امداد کرتے ہیں, حج عمرہ زیارت کرتے ہیں. امام نے کہا یہ دولت دنیا کے لیے نہیں دین ہی کے لیے ہے. اگر آپ آدمی دولت کما رہا ہے اور اس کو حلال طریقے سے کما رہا ہے اور صحیح جائز مصرف میں لا رہا ہے تو یقیناً ایسا شخص مومن ہے. تفکر ایک ایسی چیز ہے جس میں بیٹھے بٹھائے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ فائدہ ملتا رہتا ہے. سوچنا. دیکھیں نا ستاروں سیاروں کے بارے میں, سورج کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ڈوب جاتے ہیں. سورج یہ تو ڈوب جاتا ہے, یہ تو دن میں غائب ہو جاتے ہیں, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا, ایک حجت تمام کی. دیکھو جو تفکر کرتا ہے وہ کتنا اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا انسان اگر تفکر کر رہا ہے, مریخ پر جانے کی سوچ رہا ہے, چاند کی سطح کو جسے کہتے ہیں کرید رہا ہے, تو وہ اس لیے کرید رہا ہے یا دریافت کر رہا ہے مریخ کی کہ اس کی زندگی مزید آسان ہو سکے, اس کی سلطنت اور اس کی حکمرانی مزید وسعت پا سکے. اس لیے نہیں کہ خدا کی آیات کو خدا کی معرفت میں خرچ کرے. اگر آپ کا علم چاہے وہ دین کا ہی کیوں نہ ہو, آخری زمانے کی نشانیوں میں سے امام کے ظہور کی غیر حتمی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ دین کا علم دنیا کے لیے استعمال کریں گے, حاصل کریں گے. تو اگر آپ دنیا کا علم دنیا ہی کے لیے استعمال کریں تو اور بھی بدرجہ اولا جو ہے وہ ابتر بات ہوگی. ایک اور ہمیں ملتا ہے, دیکھیں اب لوگ پوچھنے والے کیسے سوال پوچھا کرتے تھے اور اس پہ بہت ساری باتیں پوشیدہ ہے ہمارے لیے کہ ایک شخص نے کسی سے رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسی نصیحت کریں جو فقط دنیا کے لیے ہو. جسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوں تو یہ ان کا علاج بتایا جا رہا ہے. پہلے کیا کریں, وہ گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنے قلب کی سیاہی کو کریدیں, کھرچیں اور کاسہ قلب سے سارے گناہ اور ان کی غلاظتیں ان کو نکال پھینکیں اور اس کے بعد وہ نیکیوں سے بھریں. تو نیکیوں سے بھی ان نیکیوں سے پہلے بھرنا ہے جس میں دنیا کے فوائد شامل ہوں یا دنیاوی فوائد شامل ہوں, موجود ہوں اس میں. تو اس میں ایک ملتا, ایک شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں مجھے جس میں فقط دنیاوی فائدہ ہو؟ کتنی عجیب نصیحت ہے. دیکھیں پوچھنے والے بھی کیا سوال پوچھتے تھے. تو رسول اللہ نے کیا نصیحت کی, کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں. اب آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں قرض مانگنا کتنا عام ہو چکا ہے. کسی شخص سے کوئی استعمال کی چیز مانگنا کتنا جسے کہتے ہیں کہ عام ہو چکا ہے. اس میں ذلت بھی ہے, خودداری پہ ایک ضرب بھی ہے اور کائلی سستی کا ایک راستہ ہے جو آپ اپنے لیے کھول رہے ہیں. اگر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے قرض کی یا چیزوں کے مانگنے کی تو پھر آپ دیکھیے گا یہ آپ کی آہستہ آہستہ خودداری میں معنی ہو جائے گا. پھر آپ کو شرم نہیں آئے گی کچھ مانگتے ہیں. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے نصیحت کی خواہش کی تھی انہوں نے کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی, حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے اونٹ پر یا گھوڑے پہ سوار ہوتے اور کوڑا گر جاتا تازیانہ تو وہ خود اترتے اور اس سے مانگتے. ابھی ہم کہیں پڑھ رہے تھے کہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ اونٹ سے اترے اور کچھ قدم آگے گئے, تھوڑی دور صحابہ سے دور آگے گئے, پھر واپس آئے. جب واپس آنے لگے اپنی اونٹ کی طرف تو لوگوں نے سمجھا کہ رسول نے ارادہ بدل دیا یہاں پڑاؤ کا,
اور رسول چاہتے ہیں کہ دوبارہ اونٹ پہ سوار ہو کے یہاں سے چل پڑے. تو تمام لوگ اپنی اونٹ کی طرف جانے لگے. تو لوگوں نے دیکھا رسول اونٹ کی طرف جب گئے تو ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی, اس رسی سے اپنے اونٹ کو باندھ دیا. لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ رسول آپ فقط اس رسی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اتنی دور, ہم سے اوجھل ہوئے, پھر واپس آئے, پھر آپ ہم میں سے کسی کو اشارہ کر دیتے کہ ذرا رسی کہیں سے پکڑ لاؤ بھائی, یہ مجھے جو ہے وہ اونٹ باندھنا ہے. تو رسول نے کہا کہ مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے, اپنا کام وہ خود کرے. اگر آپ یہ کام اپنا لیں, پھر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب کھانا کھانے بیٹھتے تو پانی بھی کسی سے نہیں مانگتے. آپ دیکھیں, آپ گھر آتے نہیں, مردوں کی خیر زیادہ یہ عادت ہے, عورتوں کی تو کم ہے کہ کھانا لاؤ, پانی لاؤ, موبائل لاؤ, چارجر لاؤ, کنگھی لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ. تو ان کا بس چلے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاتھ دھو کے لے آؤ, یا فلاں اب ڈش سامنے رکھے آپ کریں ذرا یہ ڈال دو, ارے بھائی یہ سامنے رکھا آپ خود ڈال لیں. تو پھر بچوں کی بھی عادت بن جاتی ہے. اور کچھ بہرحال بیویاں یا گھر کی خاتون خانہ جو ہیں وہ بھی بعض اوقات پھر وہ جب شوہر نہیں ہوتے اپنے بچوں سے کہتی ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو. تو کوشش کریں اپنے کام جتنا, جیسے بچوں کو بھی آپ سکھا سکتے کہ بیٹا سب کے لیے پانی رکھو, پانی گلاس میں پانی رکھ کے پانی پلانا اچھی بات ہوتی ہے. آپ جو ہے امام کے ماننے والے سب کو پانی پلاؤ, یا پلیٹیں جو ہے وہ واپس سمیٹ کے آپ کچن میں جا کے رکھو. یہ چھوٹے چھوٹے کام جس میں سیلف جسے کہتے ہیں کہ ریلائنس بڑھے بچوں میں, خود انحصاریت, چھوٹے چھوٹے کاموں سے ابتدا کرے بچے. اسی طرح ایسے لوگ جو دین کی طرف نئے نئے آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ ایسی ٹپس دیں, ایسی باتیں بتائیں کہ جو ان کے دنیا کے لیے فائدے مند ہو. اور یہ چیز آپ کے اندر ایک عزت نفس پیدا کرے گی. خدا سے آس لو. جیسا یہ بھی ایک بڑا عجیب سوال تھا, بڑا خوبصورت سوال تھا. کسی نے رسول سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بھی میری عزت کریں اور خدا بھی میری عزت کرے, خدا کے حضور بھی میری عزت ہو, مقام ہو, مرتبہ ہو, اور لوگوں کے حضور بھی مقام اور مرتبہ ہو. تو رسول نے بڑی اچھی بات کی اور ایسی بات کی کہ ہمارے لیے بہت اہم نقطہ فلسفہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. چند بہترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, اور جو خدا کے پاس ہے اس سے آس لگا لو. وما عند اللہ خیر و ابقا, جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو جب تک آپ لوگوں کی چیزوں پہ نظر رکھیں گے آپ ذلیل و خوار ہوں گے, لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے. وہی چیزیں آپ خدا سے کیوں نہیں مانگ لیتے, چاہے دنیا ہی کے لیے کیوں نہ مانگنا پڑے, کوئی مذائقہ نہیں. آپ کو جاب چاہیے, آپ کو اچھے کپڑے چاہیے, آپ کو اچھا گھر چاہیے, آپ کو اچھی سواری چاہیے, آپ کو اولاد چاہیے, آپ کو صحت چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو, لوگوں سے مانگنے کی بجائے خدا سے مانگ لیں تو یقین کیجئے اللہ آپ کو عزت دے گا کہ تو نے مجھے خدا سمجھا اور میں تجھے دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور خدا کی دی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر اور قائم و دائم ہوتی ہے بنسبت جو آدمی خدا کی نافرمانی کر کے اپنے لیے کماتا ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, ایک نقطہ کہ لوگ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کوئی دینی کام دنیا کے لیے کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. دیکھیے اول تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں اسلام میں, عبادت ہی صحیح, نماز روزہ ہی کو لے لیں کہ جس کو آپ کریں اور دنیاوی فائدہ نہ ہو. لیکن اگر آپ نیت دین کی, آخرت کی, خدا کی رکھیں گے تو خود بخود دنیاوی فائدہ ملے گا. انہوں نے ایک شخص نے کھڑکی بنائی اپنے گھر میں, تو رسول نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں بنائی, تو اس نوشندان کیوں بنایا, تو اس نے کہا کہ تاکہ ہوا اندر آئے, ہوا اور دھوپ. تو رسول نے کہا کہ اگر تم یہ نیت کر لو کہ اذان کی آواز اندر آئے تو ہوا تو ویسے بھی آئے گی. تو نیت اگر آپ دین کی رکھ لیں, آخرت کی رکھ لیں, خدا کی, تو دنیاوی فائدہ ضرور ملے گا. مثلا آپ نے روزہ رکھا, آپ کے ذہن میں کیا ہے, صحت, کہ میں جو ہوں صحت مند رہوں, بیماری نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو مل جائے گی, اللہ تعالیٰ سے نہیں روکے گا. لیکن اگر آپ نیت لعلکم تتقون کی رکھ لیں, تقوی کی, تو یہ چیز خود بخود ملے گی. اچھا یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں, کچھ احادیث میں باقاعدہ مرقوم ہے کہ یہ عبادت اس کا دنیاوی فائدہ بھی یہی ہے. جس طرح کچھ گناہ ہیں ایسے, بلکہ تقریباً تمام ہی گناہ ایسے کہ جن کا آخرت میں تو ہے عذاب, دنیا میں بھی عذاب ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا جب لوگ چھوڑ دیں گے تو ظالم حکمران جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے آپ کے اوپر. جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو بارشیں جسے کہتے ہیں کہ رک جائیں گے. اسی طرح روزے کے لیے مثلاً باقاعدہ ہمیں حدیث ملتی ہے سومو تصحو, کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو.
اگر آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر روزہ رکھتے ہیں کہ بھئی حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو گے تو صحت مند رہو گے، ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں صحت مند رہوں اور جو ہے بیماریوں کا شکار نہ ہوں، تو میں اگر اس لیے روزہ رکھ لوں تو ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب دے گا آپ کو، کیونکہ حدیث میں خود موجود ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ تو اس میں کوئی مذاق نہیں کہ اگر آپ کی نیت میں کوئی دنیاوی امر شامل ہو، لیکن اگر دینی نیت رکھیں گے تو وہ بدرجہ اولا بہتر ہے۔ لیکن اگر حدیث اور روایات میں آیات قرآنی میں یہ بات موجود ہے بھئی اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا، تو آپ وہ نیت بھی رکھ کے اس نیکی کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک شہید صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ مسلمان کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو رسول سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھئی یہ جہاد کا موقع ہے اور ہم تیاری کر رہے ہیں جہاد کی۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں اس میں شامل ہوں تو مجھے اجر ملے گا؟ تو کہنے لگا کیوں؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر اس میں شہید ہوا تو کہا تم جنت میں جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ بھی انہوں نے وہاں پہ پھینکی اور میدان جنگ میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مکمل طور پہ ایک دم سے منقلب ہو جاتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور فوری کے فوری جو ہے وہ جنت اس کو خدا کی رضا مل جاتی ہے۔ شہید اول شہید ثانی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ شہید اول یعنی محمد جمال الدین عاملی اور شہید ثانی یعنی زین الدین عاملی۔ جو شہید اول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں یا شہید ثانی اسلام کے دوسرے شہید، نہیں، ان کو اس طرح ظلم سے قتل کیا گیا سفاکانہ طور پہ کہ اس کی مثال شاید ہی کہیں بھی ملتی ہے۔ تو ایک دفعہ زین الدین عاملی یعنی شہید ثانی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوں اور وہاں بہت ساری کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کرسی پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں علماء سے ملتا رہا تو میں نے دیکھا شہید اول کی کرسی جس پر شہید اول بیٹھے ہوئے تھے اس کے برابر میں جو کرسی ہے وہ خالی ہے۔ میں نے شہید اول سے پوچھا کہ یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ شہید اول نے کہا یہ کرسی تمہارے لیے ہے۔ وہ خواب سے اٹھے اور مطلب سمجھ گئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے، انسان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ تو جو خواب رحمان یعنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں کوئی میسج، کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی حکمت اور کوئی حکم ہوتا ہے۔ تو شہید اول سمجھ گئے کہ مجھے شہید ثانی سمجھ گئے کہ مجھے شہید اول کے برابر جگہ ملنی ہے جنت میں، اور مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو شہید اول سے مربوط ہو۔ تو انہوں نے تلاش کیا اور تحقیق کی مجھے کیا ایسا کام ہے شہید اول کا جس کو آگے بڑھانا ہے تکمیل تک۔ پتہ چلا کہ شہید اول نے ایک کتاب لکھی تھی لمع، جو انہوں نے قید خانے میں 17 دن کے اندر اپنے خون سے لکھی تھی، یعنی اپنی انگلی کو کاٹ کر جو خون رسا تھا دیوار پہ انہوں نے فقہ کے کچھ اصول لکھے تھے 17 دن کے اندر اندر، اور وہ اتنے دقیق اصول تھے کہ اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو تقریباً 100 سال بعد جو ہے شہید ثانی نے ان اصولوں کی شرح لکھی۔ تو شہید اول نے جو کتاب لکھی وہ لمع کہلاتی ہے، اور اس لمع کی جو شرح لکھی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرح لمع، وہ شہید ثانی یعنی زین الدین عاملی نے لکھی۔ اور اس کے بعد وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ آج کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھے بغیر اپنے سر پہ امامہ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی یہ کتاب بالکل بیک بون ہے حوزہ علمیہ کی۔ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں عربی کی ادبیات، اس کے بعد جو کتاب پڑھنی پڑتی ہے وہ ہے لمع، اور لمع سے پہلے کسی کو عالم دین نہیں کہا جاتا۔ تو یہ دیکھیں ایک دم سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا، ایک دم سے جو ہے انہوں نے وہ نیکی کی طرف جو ہے جست کی۔ اب آئیے دوسرے طریقے کی طرف، اور ہمارے خیال میں وقت اب پورا ہوا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا اور تیسرا طریقہ انشاءاللہ اگلے درس کے لیے رکھ دیا جائے۔ اب تک کی گفتگو میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اب تک کی گفتگو کے متعلق تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، قبل سوالات بھرپور سوالات۔ يا صاحب السماء